السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہاں ایک خاتون کا سوال ہے کہ کہتی ہیں کہ جب میں 5 سال کی ہوئی تو میرے بھائی نے میرے ساتھ زنا کیا، اور جب 9 سال کی ہوئی تو قرآن پڑھانے والے قاری نے زنا کیا، اور جب 13 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے میری شادی کسی پیر سے کر دی۔ اس نے میرے ساتھ وہ کام کیے جو بیان سے باہر ہے۔ پھر میں کچھ سالوں میں اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ 17 یا 18 سال کی عمر میں نے بھی زندگی گزارنے کے لیے بہت غلط کام کیے، لیکن میں نے توبہ کر لی ہے اور میں گمنام زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں 4 ماہ کی حاملہ ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ میں اپنے بچے کو اچھا نیک انسان بنانا چاہتی ہوں اور خود بھی مومن عورتوں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں: کیا میری توبہ کرنے کے لیے مجھے حمل گرانا ہوگا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی؟ اور دوسرا، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا، جبکہ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں اور دینی علم سے مستفید بھی ہوتی ہوں؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا ہے، گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العالمین بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ اس کا دروازہ بندے کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2759 نمبر کی، اللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ کہ اللہ تعالی اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے کہ رات بھر گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ یہ کھلا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیر وقد اذلہ من ارض فلات۔ یہ بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ جب توبہ کرتا ہے تو توبے سے اس قدر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے سواری جو ہے غائب ہو جائے، اور سواری غائب ہونے کے بعد میدان میں پھر مل جائے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہی بات تفصیل کے ساتھ ہے
کہ للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہ طعامہ وشرابہ فأیس منها فأتى شجرة فاجتجع في ظلها وقد عيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 2747 کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ توبہ کرتا ہے اس سے تو اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری پر سوار کسی چٹیل میدان میں جا رہا تھا اور اس کی سواری جو ہے غائب ہو گئی، اسی پر اس کا ساز و سامان، کھانا پانی سب تھا، اور پھر یہ شخص زندگی سے مایوس ہو گیا، پھر ایک درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا سائے میں، زندگی سے مایوسی اور سواری سے مایوس ہو کر۔ اسی دوران اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، پھر اس کی لگام تھامتا ہے اور مارے خوشی کے کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ یعنی اللہ کی بھی فرماتا ہے اخطا من شدت الفرح، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اتنے غلط کلمہ اس کی زبان سے نکل آتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ کہنا چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن خوشی اس قدر کہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ جب بندہ کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ سچے دل سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کیے پر نادم کہ میں نے بہت غلط کیا، جو کچھ کیا غلط کیا، اور دوسری چیز ہے اس چیز سے اس گناہ سے باز آ جائیں، فوراً اپنے آپ کو روک لیں، اور تیسری چیز آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اب اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ غفور الرحیم۔ کبھی بھی اللہ سے لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی مایوس نہیں، آپ سچے دل سے توبہ کریں اپنے اور خالق کے درمیان، اور ان چیزوں کو کسی کے سامنے بیان نہ کریں، جو چیزیں ہو گئی اس کو بیان نہ کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، جیسے 99 آدمیوں کا قاتل ایک تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جو ہے اس نے جو ہے جا کے ایک عابد صاحب سے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا تیرے لیے توبہ کہاں سے ہوگی، تو 99 آدمیوں کا قاتل۔ اس نے تیش میں آ کے ان کو بھی قتل کر دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کسی عالم کا پتہ بتاؤ، لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا، اس کے بعد جا کے پوچھا کہ بھائی میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا توبہ میں کوئی چیز مانی نہیں، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو، توبہ کر لو تم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو توبہ سے کوئی چیز معاف ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا دیکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ جس جگہ تم رہتے ہو یہ گندے لوگ ہیں، گندا معاشرہ ہے، اسی لیے 99 اور 100 کے قاتل ہو گئے، اور اب تمہیں احساس ہوا ہے، تو تم میرا مشورہ ہے کہ اس جگہ سے چھوڑ کر کے وہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہو۔ وہ اپنے گھر سے چھوڑ کر کے نکلا، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب اس کی روح قبض کی تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اس کی روح کو لینے کے لیے دوڑ پڑے، کون روح لے کر جائے، دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں بھیجا کہ جا کے ان دونوں کے درمیان فیصلہ، کیونکہ رحمت کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے بھائی یہ نیک ارادے سے جا رہا تھا جو ہے، اس لیے ہم اس کے لے کے جائیں گے۔ دوسرے کہہ رہے تھے کہ نہیں
یہ 99 آدمیوں کا قاتل ہے، میں لے کے جاؤں گا اس کی روح کو، ہم لوگ لے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ آتا ہے، فیصلہ کرتا ہے انسانی شکل میں کہ دیکھو زمین ناپو، اگر یہ گندے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر جو ہے نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جو ہے رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ ناپی گئی زمین تو وہ رحمت والی بستی جو ہے نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، جہاں اس کی روح قبض ہوئی تھی، تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر گئے۔ تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بڑا سے بڑا مجرم ہو، شرک اور کفر کر بیٹھے انسان اور توبہ کر لے سچے دل سے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو آپ بھی سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اور اس چیز کو کسی کے سامنے بیان ہرگز نہ کیجئے، کسی پر ظاہر نہ ہونے دیجئے ان تمام چیزوں کو، تفصیل جو آپ نے لکھی ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے سوال کیا ہے بچے کے سلسلے میں، بچے کو گرانا جائز نہیں، حرام ہے۔ بچے کو گرانا حرام ہے، یہ قتل ہے، اور قتل جائز۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے ویسے بھی بچے کا گرانا اسقاط یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ واضح رکھیے۔ اس کو مت گرائیے، اس کو پیدا ہونے دیجئے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کیجئے، بچے کی صحیح پرورش کیجئے، جو ہے اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ مایوس نہ ہوں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ اپنے اور خالق کے درمیان کسی سے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور آئندہ کی زندگی پاکی طہارت کی زندگی گزاریں، تقوی شعاری کی زندگی گزاریں، گناہوں سے، معصیت کے کاموں سے، جذبات کو ابھارنے والے مواقع سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں، بالکل دور رکھیں، اللہ سے روئیں گڑگڑائیں۔ اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔